Assalamualaikum students of class 7. Students, moving forward with chapter number 14, that was the National Unity and Freedom Movement. Welcome to the next lecture. In the last lecture, we read something about Jamaluddin Afghani, his life, his revolutionary ideas, the concept of ijtihad and pan-Islamism that he gave to the Muslim Ummah. Okay, Ji, today we are going to learn something about a new personality that was also involved in the freedom movement, and his name is Muhammad Abdu. So open up page number 66 of your book. Okay, Ji, students, before starting the lecture about Muhammad Abdu, I want to tell you something about the situation of the Indo-Pak subcontinent. As we read with the concepts of Jamaluddin Afghani, the revolutionary ideas of Jamaluddin Afghani, the concept of ijtihad in last lecture, I told you that there were different concepts in the Muslim community of the Indo-Pak subcontinent. ایک تو کانسیپٹ یہ تھا کہ جو انگریزی تعلیم ہے نا، جس کے ساتھ انسان کے اندر کوئی چینجز آ سکتی ہیں یا اس کے اندر کوئی کانسیپٹس ریولیوشنری آئیڈیاز آ سکتے ہیں جو نئی چینجز کو وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. ایجوکیشن جو دنیا کی تعلیم ہے، یہ جو ہے نا وہاں پہ مسلمان جو آرتھوڈاکس مسلمس تھے نا، پرانے زمانے کی سوچ والے لوگ جو تھے، وہ وہاں پر برٹش کے ساتھ رہتے ہوئے نا ان کو اتنی ریزسٹنس اور اتنا غصہ برٹش کے اوپر ڈیولپ ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی انگلش تعلیم یا انگلش میں کوئی سبجیکٹ پڑھے گا یا کوئی یونیورسٹی جائے گا یا دنیا کی تعلیم جو حاصل کرے گا نا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمانوں کے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. یہ کانسیپٹ چینج کرنے کے لیے سر سید احمد خان، محمد ابدو، جمال الدین افغانی اور یہ مولانا محمد علی جوہر وغیرہ، ان لوگوں نے بیسک ایفرٹ جو کی تھی نا، وہ اس چیز میں کی تھی کہ یہ کانسیپٹ چینج کرنا چاہیے. جب تک ایجوکیشن جو ہے نا وہ صرف آپ کو دنیا میں کوئی نوکری کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے کانسیپٹس کو چینج کر دیتی ہے، انسان کو پرسنالٹی وائز چینج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا تعلیم شعور دیتی ہے، آپ کے نئے جو ہے نا آئیڈیاز آنے لگتے ہیں آپ کے برین میں. تو ایجوکیشن کو انہوں نے سب سے پہلے تو امپورٹنس دی تھی کہ مسلمس کو ایجوکیشن لینی چاہیے، سائنس، ٹیکنالوجی اور نئے جو ہے نا سبجیکٹس ان میں ان کی نالج ہونی چاہیے تاکہ ہم مسلم کمیونٹی میں چینج لے کر آئیں. وہ مدرسہ ایجوکیشن بھی ضروری ہے ایک طرح سے، لیکن صرف وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، سوچ کو چینج کرنے کے لیے، انلائٹن کرنے کے لیے برین کو ہماری تھوڑی سی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. So let us read about Muhammad Abdu. Another influential personality was Muhammad Abdu, whose revolutionary ideas made him a leading Muslim figure. He was an Egyptian. یہ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اب آ گئی. ٹھیک ہے نا. He was Egypt سے تھے، مصر سے. Egyptian scholar who was strongly influenced by Jamaluddin Afghani, whom he met during his stay in Paris as a student. اچھا، اب اس سے کیا پتہ چلا کہ پیرس میں بھی جمال الدین افغانی رہے اور یہ وہاں پہ اسٹڈی کرتے رہے. ایجپشین اسکالر تو تھے، ایجپٹ سے پیرس گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے. اوکے، تو یہ موسٹ آف دا یہ جو پرسنالٹیز ہیں نا، جو ساری جنہوں نے فریڈم موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ سارے بہت ایجوکیٹڈ اور لرنڈ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کی فیملی بیک گراؤنڈس بھی ایسی ہوتی تھی جو ان کو موٹیویٹ کرتے تھے تعلیم کی طرف. اچھا جی. whom he met during his stay in Paris as a student, Abdu believed that while the Quran was immutable کا مطلب ہے unchangeable. جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک تبدیل نہیں ہو سکتا ہے نا، تو immutable is unchangeable in its laws. ان کو یقین تھا کہ جب قرآن پاک جو ہے وہ اپنے لاز اور رولز ریگولیشن میں چینجیبل نہیں ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، وہ قیامت تک کے لیے آیا ہوا ہے. The social aspects of Muslim life needed to be reviewed. This can be described as اجتہاد. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ چیپٹر لیکچر میں بتایا تھا کہ اجتہاد کیا چیز ہے. اچھا، look at another info box of your lecture. میں نے info box میں I believe ڈالا ہے، نہیں ڈالا info box. So let us read the info box. On page number 66, اجتہاد is to solve by reasoning a problem for which no example is found in the Quran or Sunnah. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے، کہ ریزننگ کے ساتھ اور آیات اور حدیث کے ساتھ کسی جو ہے نا آئیڈیا کو ایکسپلین کرنا قرآن کی، سنت کی روح سے، with reference to the new technologies, with reference to the latest time going on. یہ جو اس وقت گزر رہا ہے وقت، اس کے جو پرابلمز اور اس کے جو ویریشنز ہیں، ان کو قرآن اور سنت سے ایکسپلین کر کے ان کے بارے میں ڈیسیجنز لینا اجتہاد کہلاتا ہے. اوکے،
اگر آپ کو کوئی شارٹ کوشچن آ جائے تو یو کین رائٹ دا ڈیفینیشن آف اجتہاد فرام دس انفو باکس. اوکے جی. عبدوز ویوز ور ویری پروگریسو. ٹھیک ہے جی, بہت ترقی کے ساتھ لنک تھے یہ, اور ہی بلیوڈ ان دا امپورٹینس آف ایجوکیشن فار مسلمس ٹو موو فارورڈ. پھر انہوں نے ان کی وہی کانسیپٹس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ہی اسٹرانگلی سپورٹڈ دا رائٹ آف مسلم وومن فار ٹو ایجوکیشن. عورتوں کی تعلیم کے بھی بہت سپورٹ میں تھے یہ, کیونکہ میلز کی تعلیم کو جب اتنا زیادہ خلاف موومنٹس چلائی جاتی تھیں تو عورتوں کے لیے تو بالکل سوچنے کی بھی بات نہیں تھی کہ وہ گھر سے نکلیں اور کسی اسکول یونیورسٹی میں جائیں. in his university he made special arrangements for them. اب ان کی یونیورسٹی کون سی تھی, آپ کو یہ ساتھ ایک پکچر نظر آ رہی ہے, دیٹ از آف دی الازہر یونیورسٹی. الازہر یونیورسٹی بیسیکلی, میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا, ایک تو یہ ان کی پرانی پکچر ہے الازہر یونیورسٹی کی, یہ لیٹسٹ پکچر ہے جو میں نے آپ کے لیے نکالی نیٹ سے. تو بہت ہی خوبصورت, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. دس از این ایجپشن یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی انفارمیشن ہے تھوڑی سی ویکیپیڈیا سے. الازہر یونیورسٹی از اے یونیورسٹی ان کائرو ایجپٹ. ٹھیک ہے جی, ایسوسیٹڈ ود الازہر ماسک ان اسلامک کائرو. اسلامک کائرو کا جو پورشن ہے اس میں الازہر ماسک ہے, اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. It is Egypt's oldest degree granting university and is renowned as the most prestigious university for Sunni Islamic learning. Sunni Islamic learning کے لیے سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی آف کائرو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. بہت اچھی یونیورسٹی ہے یہ. بہت سارے اسکالرز جو ہیں انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کری ہے اسلامک ایجوکیشن بیسیکلی نا, الازہر یونیورسٹی سے. تو ان کا کیا ایسوسیشن تھا اس سے, الازہر یونیورسٹی سے, محمد عبدو کا. Muhammad Abdu finally became a Grand Mufti and a member of the Supreme Council of Al-Azhar University in Cairo. اپنی ایجوکیشن, اپنی بیک گراؤنڈ, اپنی اسکالرز والی سوچ کی وجہ سے, اور ہی واز اے ریلیجیس اسکالر آلسو, انہوں نے الازہر یونیورسٹی کی جو سپریم کاؤنسل تھی اس کے ممبر بھی بن گئے تھے, اور گرینڈ مفتی مطلب اجتہاد کے بعد فتویٰ دینے کا جن کے پاس وہ ہوتا ہے نا رائٹ, those people are called muftis. So his influence was very strong, especially among the younger students. And Abdu died in Egypt in 1905. اب یہ ان کی لائف تھی پوری محمد عبدو کی. انہوں نے انیشل اپنی ایجوکیشن ایجپٹ سے ہی لی, الازہر یونیورسٹی سے. اس کے بعد یہ پیرس چلے گئے تھے جہاں ان کی ملاقات جمال الدین افغانی سے ہوئی. انہوں نے ساری سب کانٹیننٹ کی سچویشن ان کو بتائی. یہ بہت انفلوئنس تھے ان کے آئیڈیاز سے, اور اجتہاد کا کانسیپٹ ان کے بھی دماغ میں بہت کلیئر تھا. ٹھیک ہے جی, اور یہ مسلم ایجوکیشن اور ویمن ایجوکیشن کے اوپر بہت کام کر کے گئے. چلیے جی, ناؤ لیٹ اس کم ٹو دا اسائنمنٹ. اچھا, یہ میں نے ایک پکچر بھی ان کی ڈاؤن لوڈ کری ہے. یہ پکچر ریکگنیشن میں آپ کو نہیں آ سکتی بیکاز اٹ از ناٹ گیون ان یور بک, بٹ ایک ہوتا ہے نا انسٹنکٹ کہ کس طرح کے دکھتے تھے. تو دس از دا پکچر آف محمد عبدو. So your assignment for this week is the question number 2 of your comprehension part. Who was Muhammad Abdu and how did he influence the Muslims? اب اس question کے دو parts ہیں. Who was Muhammad Abdu? Muhammad Abdu was an Egyptian scholar. He was a part of the freedom movement, national unity and freedom movement of the Indo-Pak subcontinent. And he got his earlier education from Egypt and then he went to Paris for his studies. یہ ان کا who was Abdu کا پارٹ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اینڈ دین کمز how did he influence the Muslims. تو اب یہ ان کے سیکنڈ پیراگراف میں سے آپ how he believed in the ijtihad concept, and he was very progressive in his views, and he believed in the importance of Muslim education, and he strongly supported the education of women. اور اس طرح کر کے آپ نے ان کے بارے میں کچھ 3-4-5 لائنس لکھ کے ایک پیراگراف کمپلیٹ کرنا. اوکے, دیٹ از آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.